خاندان کے علاوہ کوئی فرد. تو یہ خاندان والا جو ڈرامہ ہے، یہ وراثت کے اندر جو حکومتوں کا بٹنا ہے، تو یہ سوال تو اب اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہے بہت بڑا کہ یہ ہے کیا سب کچھ. ایک آج محبوب ہو جاتا ہے، کل دوسرا محبوب ہو جاتا ہے، پرسوں تیسرا محبوب ہو جاتا ہے. تو پاکستانی قوم انہی لوگوں کو بھگتتی رہے گی؟ یا صحیح معنوں میں اگر لوگوں کی رائے لینی ہے، اگر جمہوریت کا راگ لوگ الاپتے ہیں تو پھر جمہوریت کا طریقہ اختیار کریں نا. لوگوں کی رائے کو آزاد کریں، ووٹر لسٹیں صحیح بنائیں، شفاف الیکشن کرائیں، لیول پلینگ فیلڈ دیں، سب کو برابر کا موقع دیں. ایک بادشاہ جو ڈکلیئرڈ مجرم ہے اس کے لیے تو جلسہ گاہ سجائی جا رہی ہے، سرکاری وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں. ایک دوسری پارٹی جو اجازت لے کر جلسہ کر رہی ہے اس کو جلسہ گاہ سے ہٹایا جا رہا ہے. یہ کیا تماشا ہے؟ اور پھر جب آپ کا دل چاہے، آج ایک آپ کا محبوب ہو گیا، اگلے دن پتہ چلا وہ جو آج معتوب ہے وہ محبوب بن گیا، اور جو محبوب ہے وہ معتوب ہو گیا. تو اس سے پاکستانی قوم کو کیا ملتا ہے؟ اس کے نتیجے میں جمہوریت کو کیا ملتا ہے؟ پاکستان کی معیشت کو کیا ملتا ہے؟ نواز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ میں گیا تھا تو یہ تھا اور یہ تھا، میں آیا ہوں تو یہ ہے اور یہ ہے. اور بھائی جب آپ گئے تھے اور جب آپ آئے ہیں تو اس میں 40% جو وقت ہے، تقریباً 30 سے 40% وہ آپ کے بھائی صاحب نے وزیر اعظم بن کے گزارا ہے. اور ابھی بھی آپ ہی کی حکومت کا تسلسل ہے کیئر ٹیکر میں. یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی فیسیلیٹیشن ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ اس طرح سے تشریف لائیں. تو اس پورے عرصے میں یہ معیشت ٹھیک کیوں نہیں ہوئی ہے؟ کیوں بیڑا غرق ہوا ہے؟ 150 روپے پیٹرول بڑھا دو، 40 روپے کم کر دو اور کہو کہ دیکھو حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے. یہ ڈرامہ کب تک چلے گا؟ تو آپ اکیلے بس ایسے ہیں کہ جب آپ آئیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور آپ کا خاندان اور آپ کی پارٹی قوم کو ڈبوتے رہیں گے. تو یہ اس طرح کی باتیں اب لوگوں کی بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ اب اسی طرح بیوقوف ہیں جیسے پہلے ہوتے تھے. تو اس لیے اس طرح سے حالات نہیں درست ہو سکتے. لوگوں کو رائے کی آزادی ملنی چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے لوگوں کو منتخب کریں جس کو چاہتے ہیں. اور یہ جو مصنوعی قیادتیں اٹھانے کا عمل ہے جو مسلسل پاکستان میں چل رہا ہے، اس کو بند ہونا چاہیے. سب سے پہلا کام تو الیکشن کمیشن کا یہی بنتا ہے نا کہ وہ پوچھے تو صحیح تمہاری پارٹی میں جمہوریت کہاں ہے؟ تمہارے پاس اپنی طالب علموں کے لیے تم نے کیا کیا 50 سال میں؟ ساری پارٹیوں نے، ان کے تو الیکشن پہ ہی پابندی ہے، یونین پہ پابندی. آپ یونیورسٹیوں میں جا کے دیکھیں جیل کا سا ماحول لگتا ہے. اور اسی طرح سے لوکل باڈیز کے الیکشن یہ کوئی کراتا نہیں ہے، کرانا پڑ جائے تو دھاندلی کرتے ہیں، اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرتے ہیں. یہ جمہوریت ہے؟ پھر پوچھیں نا کہ یہ سب کیا ہے. اس لیے یہ پورا عمل قابل مذمت ہے جس طرح سے پچھلے 4-5 دن سے پوری قوم کو ذہنی طور پر یرغمال بنانے کی کوشش کی گئی ہے. سب کو برابر کا موقع ملنا چاہیے ہر جگہ پر، اور یہ دھوکے بازی کی سیاست ختم ہونی چاہیے. اب میں آتا ہوں کراچی کے اس اہم ترین مسئلے پر کہ بلدیاتی الیکشن کا سلسلہ تاحال جاری ہے. وہ بلدیاتی الیکشن جسے 2020 میں ہونا تھا، اور وہ بلدیاتی الیکشن کرائے گئے 2023 کے جنوری میں، اور وہ بھی اگر جماعت اسلامی نہ ہوتی تو یہ کراتے ہی نہیں. 4 دفعہ انہوں نے ملتوی کیا. یہ الیکشن کمیشن. الیکشن ہوئے تو اس سے پہلے ظاہر حلقہ بندیاں جس طرح کی تھیں وہ سب کے سامنے. بہرحال اس کے باوجود اس چیلنج کو سامنے رکھتے ہوئے الیکشن لڑے، اور الحمدللہ جماعت اسلامی کو سب سے زیادہ ووٹ ملے، اور بہت زیادہ ووٹ ملے. پیپلز پارٹی کو تو آدھے ووٹ ملے جماعت اسلامی سے تقریباً. لیکن انہوں نے اپنی حلقہ بندیاں اور پھر چھینا جھپٹی، آروز کے استعمال، اور خاص طور پر سندھ کا الیکشن کمیشن اس کو استعمال کر کے انہوں نے اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنا شروع کیے، اور قبضے بھی کیے، نمبر بھی بدلے، اور مرکزی الیکشن کمیشن بھی سہولت کار بنا پیپلز پارٹی کا، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے کچھ نمبرز بڑھا دیے. لیکن ظاہر ہے میئر تو نہیں بنا سکتے تھے، اور جب میئر بنانے کے لیے انہوں نے پارٹیوں سے بات کی تو ہم نے بھی پارٹی سے بات کی. جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے مل کر 192 بنے، ان کے مل کر 173 بنے. 173 جیت گیا، 192 ہار گیا، اور ایک ایسی تاریخ رقم کر دی پیپلز پارٹی نے جو ان کے اوپر ہمیشہ کلنک کا ٹیکہ بنی رہے گی. جو ان کی ہسٹری ہے، ظاہر ہے میں اس کو دہراؤں کیا کہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ ملک توڑ دیا اور مینڈیٹ قبول نہیں کیا. تو یہ لیکن الیکشن کمیشن کی سرپرستی میں یہ کام ہو رہا تھا. اب کیا ہوا ہے؟ اب ہوا یہ کہ الیکشن 15 جنوری کو ہو گیا، میئر کا الیکشن جا کر 15 جون کو ہوا.
5 مہینے کے بعد. اور اس دوران میں انہوں نے مئی میں قانون سازی کی جو قانون اور آئین کے خلاف ہے کہ آپ الیکشن پروسیس کے دوران کوئی امینڈمنٹ نہیں کر سکتے الیکشن سے متعلق. اور انہوں نے ایک امینڈمنٹ کی جس میں اپنے مخصوص آدمی کو پیراشوٹ کے ذریعے سے میئر بنانے کے لیے انہوں نے بنیادی قانون میں تبدیلی کی اور یہ کہا کہ کوئی بھی فرد جو کونسل کا ممبر نہ ہو وہ میئر بن سکتا ہے اور 6 مہینے میں وہ الیکشن لڑ کر آ جائے. ہم نے اس کو چیلنج کیا ہوا ہے, اس وقت بھی ہائی کورٹ میں موجود ہے اور میں استدعائی کر سکتا ہوں. ظاہر ہے کہ ہم قانون کو ہاتھ میں تو نہیں لے سکتے, لیکن جو عدالت ہیں ان سے گزارش ہی کر سکتے ہیں کہ اس اہم ترین مسئلے کو 3 مہینے سے لٹکایا ہوا ہے. اور ابھی بھی جب ہیئرنگ موجود ہے تو بس فوری اس کا ٹرائل ہونا چاہیے اور واضح کرنا چاہیے کہ قانون صحیح ہے کہ نہیں ہے. کوئی بھی دنیا میں آئین اور قانون کا طالب علم یا استاد یہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ یہ جائز قانون سازی انہوں نے کی تھی. یہ قانون ختم ہو جائے گا. اور ویسے بھی الیکشن کمیشن نے جو نوٹیفیکیشن میئر اور ڈپٹی میئر کا جاری کیا تھا اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کا انحصار اس پر ہے کہ جو پٹیشن نعیم الرحمان صاحب کی ہے وہ اس کے اوپر کورٹ کا ڈیسیژن کیا ہوتا ہے. اب یہاں تک تو بات انہوں نے اپنی مرضی کی کر لی. اس کے بعد سلسلہ شروع ہوا کہ جناب اب مرتضی وہاب صاحب کو کہاں سے لڑوایا جائے گا. اب اس کام کے لیے انہوں نے بیک ڈیٹس میں نادرا سے اپنا ایڈریس چینج کروایا. اب آپ تسلسل دیکھیں کہ دھاندلی کی کوئی انتہا ہوتی ہے. انہوں نے اپنا ایڈریس, وہ رہتے ہیں ڈیفینس میں مرتضی وہاب صاحب اپنے بچوں کے ساتھ, پہلے سوسائٹیز میں رہتے تھے اب ڈیفینس میں رہتے ہیں, نہ مستقل پتہ نہ موجودہ پتہ. لیکن گزری کی ایک یونین کمیٹی کو, اس لیے کہ اگر وہ ڈیفینس کے پتے کے اوپر ہوتے تو وہ تو کے ایم سی کے میں کاؤنٹ ہی نہیں ہوتے, وہ تو کینٹونمنٹ میں کاؤنٹ ہوتے. تو انہوں نے پہلے ہی اس کام کو انجام دیا اور اپنا جو پتہ وہ چینج کروایا اور اس کی بنیاد پر ووٹر لسٹ میں نام لکھوایا, جس کو ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے. اس وقت بھی کوئی جا کر بتا دے کہ وہ جس گھر کا انہوں نے پتہ دیا ہے اس میں وہ 1 گھنٹے کے لیے بھی کبھی آئے ہوں تو ہم مان جائیں گے یہ جعل سازی نہیں ہے تو اور کیا ہے, کھلا فراڈ, دھوکہ. یہ جمہوریت کی چیمپئن پیپلز پارٹی اپنے آپ کو کہتی ہے. بہرحال وہ بھی موجود ہے. اب اس کے بعد بھی بات پوری نہیں ہو رہی تھی. اب اگر وہ گزری سے الیکشن لڑتے ہیں تو انہیں معلوم ہے کہ وہاں تو شکست ان کو نظر آ رہی ہے. اور اب کیا کیا جائے, تو انہوں نے کہا بھائی ابراہیم حیدری سے بھی لڑیں گے اور ماڑی پور سے بھی لڑیں گے تاکہ اس کے نتیجے میں ہم سیٹ اپنی پکی کریں. اچھا, اب یہ 3 مقامات سے لڑ رہے ہیں. 3 مقامات پہ لڑنے کے حوالے سے یہ بات بہت واضح طور پر موجود ہے کہ کوئی بھی فرد جو چیئرمین کسی یونین کمیٹی کا یونین الیکشن لڑے گا وہ اپنے ٹاؤن کے علاوہ کسی یونین کمیٹی سے نہیں لڑ سکتا. اس لیے کہ یہ بہت واضح طور پر لوکل گورنمنٹ کا یہ خط موجود ہے 1922 والا, جب نامینیشنز ہو رہے تھے. اور اس وقت جب لوگوں نے سوال کیا کہ کیا کوئی چیئرمین اپنے ٹاؤن کے علاوہ لڑ سکتا ہے کراچی, انہوں نے کہا نہیں لڑ سکتا, لکھا ہوا ہے. اور یہ ڈائریکٹر الیکشن کے خط کے جواب میں لکھا گیا ہے. اور وہ جو ڈپٹی ڈائریکٹر الیکشن کے سائن یا سجاد خٹک کے ہیں وہ اس وقت ڈائریکٹر الیکشن ہے. اور اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنی ٹاؤن کے علاوہ نہیں لڑ سکتے. گویا کراچی میں رہنے والے کسی بھی فرد کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ اپنے ٹاؤن کے علاوہ جو 24 ٹاؤن ہیں اس میں سے چیئرمین کا الیکشن لڑے. لیکن مرتضی وہاب صاحب لاڈلے صاحب کو, قبضہ میئر صاحب کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ٹاؤن کے علاوہ بھی سیٹوں پہ الیکشن لڑ سکتے ہیں. یہ کھلی دھاندلی ہے جو الیکشن کمیشن کی طرف سے ہو رہی ہے. اور جب ہم نے اس کی وضاحت مانگی ہے تو آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں اور قانون کا اپنی طرف سے توڑ رہے ہیں, مروڑ رہے ہیں. اور پوری مشینری جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح سے ہم مرتضی وہاب صاحب کی یہ 2 سیٹیں بھی, اچھا چلیں یہ بھی ہو گیا. اب کیا ہوا, ابراہیم حیدری جیسی جگہ پہ جہاں وہ جاموٹ وغیرہ جو لوگ ہیں جو ایسی وڈیرہ شاہی کا نظام ہے, اس کراچی شہر کی پیریفری ہے لیکن اندرون سندھ سے زیادہ غلام بنا کے رکھا ہوا ہے اور ہر الیکشن میں وہ لوگوں کو اغوا کرتے ہیں. پچھلے الیکشن میں تو ایک خاتون کو اغوا کر لیا تھا. اور اس جگہ پہ جا کر مرتضی وہاب صاحب منتخب ہونا چاہتے ہیں لیکن ان کی فرمائشی پروگرام ختم نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں میں ان اپوز منتخب ہونا چاہتا ہوں. وہی بھٹو صاحب والی خواہش, جان محمد عباسی کو اٹھا لیا تاکہ میں ان اپوز آ جاؤں. وہی فسطائیت, وہی جبر, وہی دہشت گردی, سیاسی دہشت گردی. اور اسی کو بروئے کار لاتے ہوئے انہوں نے کیا کیا, تمام پارٹیوں کے لوگوں کو ڈرا کے دھمکا کے انہوں نے بٹھانا شروع کیا. جماعت اسلامی کے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کو نہیں خرید سکے, ان کو نہیں بٹھا سکے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس علاقے میں تو کوئی سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اس کے باوجود 4 لوگ ایسے تھے
یعنی 2 نامینیشن ہم نے فائل کیے، تو 2 ایک سیکنڈر پروپوزر ہر ایک کا، تو 4 لوگ تھے، اور انہوں نے اپنے شناختی کارڈ دیے، اپنے سائن کیے، فارم جمع کرایا آر او کے پاس، لیکن پھر ان کو اغوا کیا گیا، ان کو ڈرایا گیا، ان کو خوف زدہ کیا گیا، اور پھر ان کو مجبور کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم وڈرا کرتے ہیں۔ اب جب ہم نے یہ بات وزیر داخلہ صاحب سے کہی تو انہوں نے کہا وہ تو اپنی مرضی سے وڈرا کیے۔ میں نے کہا آپ کمیٹی بنائیے، میں نے کہا آپ کوئی عقل اس بات کو تسلیم کر سکتی ہے کہ ایک آدمی اپنا شناختی کارڈ دے رہا ہے، اپنا دستخط کر رہا ہے، وہ پروپوزر بن رہا ہے، سیکنڈر بن رہا ہے، اور پھر اس کے بعد 1 دن کے بعد کہا کہ نہیں میرا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہوا ہوگا، اور ہسٹری نہیں ہے کیا اس کی کہ یہ کیا ہو رہا ہوگا؟ اس پر ابھی تک کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ اور الیکشن کمیشن نے بہرحال یہ ضرور کیا ہے، مرکزی الیکشن کمیشن نے، کہ چیف سیکرٹری کو کہا ہے کہ اس مسئلے کو دیکھا جائے ہمارے خط کے جواب میں، لیکن ابھی تک کوئی کارروائی عمل میں، یعنی یہ کھلی فسطائیت ہے کہ آپ لوگوں کو ڈرا کے دھمکا کے پہلے ہی ماحول کو وہاں پر ایسا رکھیں کہ وڈیروں کے آگے کوئی کھڑا نہ ہو سکے، اور پھر اگر کوئی ہمت کرے تو اس کو پوری اپنی طاقت کے ذریعے سے کچلنے کی کوشش کرو۔ اور اس طرح مرتضیٰ وہاب صاحب الیکٹ ہونا چاہتے ہیں، اور ایک طرح سے انہوں نے کہا کہ میں تو انپوز آ گیا ہوں۔ ہم بہرحال اس کو بھی چیلنج کر رہے ہیں، اور ہم اس عمل کو بھی چیلنج کر رہے ہیں کہ جس میں وہ 3 مقامات سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ہم ان کا جو بھی الیکشن ہے اس میں مقابلہ بھی کریں گے بھرپور طریقے سے انشاءاللہ، اور اللہ نے چاہا تو ان کو شکست سے 2-4 بھی کریں گے، ہر محاذ پر اس فسطائیت کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن آپ دیکھیں تو صحیح، اب آ جائیے آخری مسئلے کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ الیکشن کے کنڈکٹ میں لکھا ہوا ہے، کوڈ آف کنڈکٹ میں، یہ میں 7ویں 8ویں بات بتا رہا ہوں آپ کو، کوڈ آف کنڈکٹ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کوئی چیئرمین منتخب، وائس چیئرمین، میئر، ڈپٹی میئر کسی الیکشن مہم کا حصہ نہیں بن سکتا۔ اب یہ قبضہ کر کے آئے ہیں لیکن میئر تو ہیں، وہ ڈپٹی میئر صاحب بھی ڈپٹی میئر تو ہیں، وہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، میئر صاحب بھی الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو چیف الیکشن کمشنر جناب سکندر سلطان راجہ صاحب کیا فرماتے ہیں بیچ اس مسئلے کے، کہ آپ کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے کہ کوئی منتخب آدمی الیکشن مہم نہیں چلا سکتا، لیکن آپ کا لاڈلا جو پیپلز پارٹی کا لاڈلا ہے وہ میئر ہوتے ہوئے الیکشن مہم چلا رہا ہے، اور آپ کا قانون، آپ کا ضابطہ آپ کے الیکشن کمیشن کے منہ پر تماچا بن کر سامنے آ رہا ہے، کلنک کا ٹیکا بن کر سامنے آ رہا ہے۔ اتنا بڑا فراڈ ہو سکتا ہے کہیں دنیا میں؟ یہ فراڈ الیکشن کمیشن کر رہا ہے، اور سندھ الیکشن کمیشن اور پیپلز پارٹی کے یہ جتنے لوگ ہیں یہ الائنس آف ایول ہے، یہ شیطانی اتحاد بن چکا ہے اب اس وقت۔ کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کو یہ فالو کرتے ہوں۔ کریں مجھ سے بات الیکشن کمیشن، لگائیں ضابطہ ہمارے اوپر۔ آپ اس شیطانی عمل میں دیکھیں، جمہوریت کا مذاق اڑانا، عوامی رائے کو کچلنا، اس سے بڑی شیطانیت ہو نہیں سکتی کوئی۔ اللہ تعالیٰ نے جو حق انسان کو دیا آپ اس رائے کو کچل دیں، آپ اپنی مرضی کے قانون مسلط کریں اور قانون بھی بدلنے کی کوشش کریں، اور پھر جو کچھ رہ جائے اس کی خلاف ورزی کریں، تو یہ مجرم ہیں قوم کے جو یہ کام کر رہے ہیں، ان کو کٹہرے میں ہونا چاہیے۔ یہ الیکشن کمیشن سندھ کے عہدے پہ بیٹھے ہوئے براجمان ہو کر عوامی مینڈیٹ کو کچل رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں دیکھ لیں شہر کے حالات کیا ہیں۔ گٹروں میں بچے گر رہے ہیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، اربوں روپے کلک کے جس کے پیچ ورکنگ کی وہ سارا کا سارا ٹوٹ چکا ہے۔ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ اپنا کام نہیں کر رہا ہے۔ ٹاؤنز کے لوگ کیا کریں کہ جب واٹر سیوریج کے جو پیرلل سسٹم چل رہا ہے وہ اپنے حصے کا کام ہی نہیں کرتا، جس کے چیئرمین مرتضیٰ وہاب صاحب ہیں۔ تو پورا کا پورا یہ جو دھندا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس طرح کی کرپٹ اور بدعنوان قسم کے لوگ ہم پر مسلط ہیں، جو 15 سال سے اس صوبے اور اس شہر کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن ان کا سہولت کار، ان کی اے ٹیم بن کر کام کر رہا ہے۔ اس لیے میرا مطالبہ ہے اس وقت بھی چیف الیکشن کمشنر سے، بہرحال وہی ہے، کہ اس پورے عمل کو دیکھیں جس کی ہم نے نشاندہی کی ہے۔ یہ قانون کے مطابق، آئین کے مطابق، ضابطے کے مطابق ہمارا مطالبہ ہے۔ ہم عدالتوں میں بھی موجود ہیں، آج بھی ہم نے یہ جو 3 جگہ سے الیکشن لڑ رہے ہیں وہ کیس موجود ہے، اور ہم یہ تعاقب بھی جاری رکھیں گے اور عوام کا یہ مقدمہ لڑیں گے۔ تو اس پورے عمل کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ شہر میں اس وقت جو بدترین صورتحال ہے سب کے سامنے ہے۔ جب آپ مینڈیٹ کو اس طرح کچلیں گے، لوگوں کی رائے، لوگوں نے بڑی تمناؤں سے ووٹ ڈالے تھے لیکن ان کے ووٹوں کو کچل دیا گیا،
اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا گیا اور اپنے نام کی تختیاں لگانا بس شروع کر دی ہیں. تو بس یہ چند باتیں تھیں جو اہم ترین اس وقت، اس کی میں نے نشاندہی کی، اور بہت سارے امور ہیں. واٹر بورڈ کی پوری صورتحال ہے، اور اسی طرح سے اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں شہر اور صوبے سے متعلق، ایجوکیشن اور ہیلتھ، جس پر کافی گفتگو کرنی ہے، لیکن انشاءاللہ آئندہ پھر اس پر کبھی بات کریں گے. بہت شکریہ. وہ میئر تھے نا. اچھا، ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں. آپ تمام ہمارے صحافی بھائی دوست یہاں پر موجود ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سوالات کریں، ہم جوابات دیں، لیکن بہرحال اس کا بھی ایک ضابطہ ہونا چاہیے نا کہ کمنٹس کرنا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ پھر جو شکایت ہم اس وقت نواز شریف کے حوالے سے کر رہے تھے کہ پورا میڈیا بالکل بائزڈ ہو کر ایک طرف سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اگر لوگ سوالات میں بھی کمنٹس کریں گے تو پھر تو مناسب بات نہیں ہوتی نا. جزاک اللہ جی. بہت شکریہ شکریہ آپ کی طرف سے. حافظ صاحب، آپ وڈیروں کو برا بھلا نہ کہا کریں یار. آپ کیوں کرتے ہیں؟ یہ سائیں وڈیرا بعض لوگوں کو برا لگتا ہے. سر آپ عوام پہ ہونے والے یہی تو بتا رہے ہیں کہ ابھی ٹھیک کر لو ورنہ بعد میں کیا ہوگا.